بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شونیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہے۔ اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ لوگ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس لاش کا گوشت کھاؤ۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت غصے میں کہا کہ میں مردہ خور نہیں ہوں، تو میں اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ان اجنبی لوگوں نے کہا کہ کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے، مگر لاش وہیں رکھی رہی۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا تو وہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا، یعنی محنت مزدوری کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ وہ اجنبی لوگوں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے، انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یہ تو غیبت کی سزا ہے۔ بے شک اس فقیر کی طرف سے میرے دل میں برا خیال گزرا تھا، مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے، فوراً ہی ایک صدائے غیب سنائی دی کہ جنید، تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رخت طاری ہو گئی، اور آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی کہ اے اللہ، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ لاش غائب ہو گئی۔ حضرات، کون ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ؟ حضرت جنید بغدادی سلسلہ جنیدیہ کے بانی ہیں۔ آپ کو اکابر صوفیہ میں خاص اہمیت اور شہرت حاصل ہے۔ آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور انوار الہی کا مخزن پیشوائے اہل حقیقت تھے۔ حسب و نسب: حضرت جنید بغدادی کے والد کا نام جنید قواریری تھا۔ آپ کے والد نہاوند کے رہنے والے تھے۔ یہ شہر کافی قدیم تھا اور ایران کے صوبہ الجبال میں واقع تھا۔ اصفہان اس شہر کے قریب تھا۔ آپ کے والد آبگینہ فروشی کا کام کرتے تھے، یعنی شیشہ گری کی تجارت کرتے تھے۔
ایک وقت آیا کہ نہاوند میں حالات سازگار نہ رہے، جس کی بنا پر آپ کے والد نہاوند کو خیر بار کہہ کر بغداد میں آ کر آباد ہو گئے اور یہیں شیشے کا کام کرنے لگے۔ آپ کی پیدائش بغداد شہر میں ہوئی۔ اکثر کتب میں آپ کا سن ولادت 215 ہجری لکھا ہے۔ آپ کا اصل نام جنید رکھا گیا۔ نسبت و بطنی کی بنا پر آپ جنید بغدادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور اس کے علاوہ سید الطائفہ، طاؤس العلماء، تاج العارفین کے خطبات سے بھی آپ کو پکارا گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی فطری ذہانیت: آپ بچپن سے ہی فطری طور پر بڑے ذہین تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آپ کو بے پناہ ذہنی صلاحیت عطا فرما رکھی تھی، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔